بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج کی کہانی جو میں آپ کو سناؤں گی یقیناً آپ کو بہت پسند آئے گی، تو رہیے گا ویڈیو کے ساتھ جڑے اور کہانی کو اینڈ تک ضرور سنیے گا۔ صبا بہت ہی اچھی فیملی سے تعلق رکھتی تھی اور فاریہ بہت ہی معمولی گھر سے تعلق رکھتی تھی۔ فاریہ کے گھر میں سب کو بہت شوق تھا کہ فاریہ اچھی تعلیم حاصل کرے۔ فاریہ کے گھر والوں نے فاریہ کو ایک اچھی یونیورسٹی میں ایڈمیشن کروایا۔ وہاں پر فاریہ کی ملاقات صبا سے ہوئی۔ صبا نے بھی ابھی ہی یونیورسٹی میں داخلہ لیا تھا۔ صبا نے فاریہ سے پوچھا۔ فاریہ نے سب سچ سچ بتا دیا کہ میں مڈل کلاس سے تعلق رکھتی ہوں۔ صبا نے دل میں سوچا، لگتا بھی ہے حلیہ دیکھ کر، اور صبا نے فاریہ سے کہا، آج سے ہم دونوں دوست ہیں۔ صبا نے جب فاریہ سے اس کی فیملی کے بارے میں پوچھا، فاریہ نے بتایا وہ اور اس کی بہن رہتی ہیں۔ ابو نے دوسری شادی کر لی تھی، امی کا انتقال ہو چکا ہے، میں اور میری بہن گھر میں رہتے ہیں۔ اور اس نے بتایا کہ ابو اخراجات اٹھاتے ہیں، کسی قسم کی روک ٹوک نہیں ہے ہمیں۔ صبا کا یہ جواب سننے کے بعد فاریہ نے دل میں سوچا، کتنا اچھا ہے، تمہیں کسی بھی چیز کے لیے انتظار نہیں کرنا پڑتا ہوگا۔ صبا فاریہ سے، فاریہ کیا سوچنے لگی ہو؟ فاریہ نے کہا، کچھ نہیں، بس ویسے ہی۔ صبا نے فاریہ سے کہا، آؤ آج میں تمہیں کچھ کھلاتی ہوں، چلو کنٹین چلیں۔ فاریہ، نہیں نہیں، میں نے نہیں جانا۔ نہیں فاریہ، تمہیں جانا ہوگا کیونکہ آج سے ہم دونوں دوست ہیں۔ فاریہ صبا کی بات مان لیتی ہے اور اس کے ساتھ کینٹین میں چلی جاتی ہے۔ بس اسی طرح فاریہ اور صبا کی دوستی بہت گہری ہو جاتی ہے۔ فاریہ صبا کی ہر بات ماننے لگتی ہے اور اس کو یہ احساس ہونے لگتا ہے کہ امیری اور غریبی میں کتنا فرق ہوتا ہے، کہ امیر انسان میں کتنا کانفیڈنس ہے اور غریب میں بس ایک جھجک سی ہوتی ہے۔ فاریہ آہستہ آہستہ گھر والوں کی گئی تربیت بھول جاتی ہے اور یہ بھی بھول جاتی ہے کہ وہ کس مقصد کے لیے یونیورسٹی آئی تھی۔ فاریہ کا لہجہ بھی تبدیل ہونے لگتا ہے۔ گھر میں سب فاریہ کو اڑتا دیکھ کر اسے سمجھاتے ہیں، فاریہ، تمہارے اخراجات اور روز روز کی فرمائشیں، تمہیں ہم نے اس لیے نہیں بھیجا تھا کہ تم خود کو ہی بدل لو، ہم نے تو تمہیں تعلیم حاصل کرنے کے لیے بھیجا تھا تاکہ تم کچھ بن سکو، اس دنیا میں مثال قائم کر سکو، لیکن تم نے ہمارے خوابوں کو دفن کر دیا ہے۔ تم کیا کر رہی ہو؟ تمہیں کسی کا احساس ہی نہیں۔ دن رات تمہارے ابو محنت کرتے ہیں اور میں سارا دن گھر میں کام کرتی ہوں تاکہ میری بچی آ کر مزے سے پڑھ سکے اور اچھی خوراک کھا سکے اور اس کو پڑھائی میں کبھی مشکل نہ آئے۔ تمہیں ہم افسر بننا دیکھنا چاہتے ہیں۔ فاریہ امی کو تسلی دیتی ہے کہ امی، میں آپ کا ہر خواب پورا کروں گی، آپ فکر مت کریں۔ فاریہ نے اتنے نرم لہجے سے ماں کو جب جواب دیا، ماں حیران، یقیناً میری بیٹی محنت کر کے کچھ بنے گی، لیکن فاریہ کی ماں یہ نہیں جانتی تھی کہ فاریہ کا اس بات کے پیچھے مقصد کیا ہے۔ اس نے اتنا جھوٹ اور چالاکیاں سب سیکھ لی تھی۔ صبا کے ساتھ رہتے رہتے وہ یہ سب سیکھ چکی تھی۔ صبا اور اس کی بہن اپنے ابو کو اس طرح یقین دلاتی تھی تاکہ ان پر کوئی الزام نہ آ سکے، اور ان کے ابو گھر کی ذمہ داریوں میں اتنے مصروف تھے کہ وہ اپنی دو بیٹیوں کی تربیت کرنا ہی بھول گئے تھے۔ وہ صرف یہ جانتے تھے کہ ان کے اخراجات پورے کرنے ہیں اور یہ بھول چکے تھے کہ اخراجات کے ساتھ تربیت بھی کتنی ضروری ہے۔ بس یہی سب فاریہ نے سیکھ لیا کہ کس طرح والدین کو دھوکہ بھی دیا جاتا ہے، اور وہ بھی اس انداز سے کہ والدین شک بھی نہ کر سکیں۔ شاید ان کی محبت اتنی ہوتی ہے کہ وہ اپنی اولاد کی ہر غلطی کو بھول جاتے ہیں اور ان پر اعتماد کر بیٹھتے ہیں۔ کچھ دنوں بعد فاریہ نے اذان نامی لڑکے سے ملاقات کی اور صبا نے اس کا تعارف کروایا کہ یہ بہت اچھا لڑکا ہے، میرے ساتھ کافی عرصے سے دوستی ہے اس کی۔ فاریہ کو اذان سے مل کر بہت اچھا لگا۔ فاریہ نے اس سے دوستی بھی کر لی۔ بس پھر کیا تھا، روز فاریہ اور اذان کہیں آتے جاتے اور ملاقات ہوتی۔ فاریہ نے گھر میں سب سے کہا کہ اکیڈمی جایا کرنا ہے، اور سر نے کہا ہے آپ سب کو آنا ہے تاکہ اچھی تیاری کر سکیں، اور امی ابو مجھے مشکل ہوتی ہے۔
فاریہ کے والدین مان گئے۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے، ہم تمہارے ساتھ جائیں گے سر سے ملنے۔ فاریہ پریشان ہو گئی اور اس نے کہا اب تو مسئلہ ہو جائے گا۔ فاریہ نے صبا کو بتایا، پھر انہوں نے مل کر گیم چلائی اور والدین کو یقین دلایا کہ میں پڑھنے ہی جاتی ہوں۔ والد نے فاریہ کی آنے اور جانے کی ذمہ داری اٹھا لی، لیکن فاریہ نے ایسے راستے ڈھونڈ رکھے تھے کہ والدین کی سوچ وہاں تک پہنچنا ناممکن تھی۔ آخر اذان اور صبا کا کیا مقصد تھا، جو فاریہ کے ساتھ ہر کام میں اس کی مدد کرتے، اس کو غلط کاموں میں اکساتے۔ بس پھر کیا ہونا تھا، فاریہ کو اذان سے محبت ہونے لگی، لیکن اذان روز فاریہ کو گفٹ دیتا اور اذان بھی فاریہ سے محبت کا اظہار کرنے لگا۔ فاریہ بہت خوش تھی کہ ہم دونوں کو ایک دوسرے سے محبت ہے۔ جیسے ہی صبا کو پتہ لگا، وہ بھی بہت خوش ہوئی کہ چلو تم دونوں ایک دوسرے کو پسند کرنے لگے ہو، اچھی بات ہے۔ فاریہ کو اسے زندگی میں ایک اچھا ساتھی مل گیا جو اس سے محبت بھی کرتا تھا، اور وہ یہ سب خواب جو اذان دکھایا کرتا تھا وہ اکثر فلموں اور ڈراموں میں دیکھا کرتی تھی، یا وہ خواب بس وہ اتنے میں خوش تھی کہ والدین کی برسوں پرانی محبت اسے بوجھ لگنے لگی۔ بس اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ اذان کے ساتھ اڑ کر کہیں اور چلی جائے اور اپنی نئی زندگی بسا لے۔ فاریہ کی امی کو فاریہ کا بھٹکنا سمجھ آ رہا تھا اور وہ ڈر رہی تھی کہیں یہ سچ نہ ہو جائے اور فاریہ کچھ غلط کر بیٹھے۔ فاریہ کی امی نے فاریہ کے ابو سے بات کی کہ ہمیں اس کی منگنی کر دینی چاہیے، وہ ہے نا عادل، وہ بہت پسند کرتا ہے، پھر کچھ عرصے میں اس کی شادی کر دیں گے۔ فاریہ کے ابو بھی مان گئے، ہاں اس طرح ہو سکتا ہے فاریہ بہتر ہو جائے، افسر بنانے کا خواب اس کا ہمیں وہ پورا ہوتا نظر نہیں آ رہا، اس سے پہلے کہ کچھ غلط ہو اس کے ہاتھ پیلے کر دیتے ہیں۔ جی آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، فاریہ کی امی بولی، میں کل ہی بلاتی ہوں انہیں۔ عادل کے گھر والے آئے، فاریہ کا رشتہ مانگا۔ فاریہ تھوڑا پریشان ہو گئی، لیکن اس نے کچھ نہ کہا اور پھر صبا سے مشورہ کیا۔ صبا نے کہا تم خاموشی سے منگنی کر لو، کون سا نکاح ہو رہا ہے، پھر تب تک اذان بھی اپنے گھر والوں سے بات کر لے گا۔ فاریہ نے والدین سے کہا آپ کو میری اجازت کی ضرورت نہیں، آپ بڑے ہیں، بہتر فیصلہ کریں گے اور میں آپ کے ہر فیصلے سے راضی ہوں۔ بس پھر کیا تھا، فاریہ کی منگنی کی تقریب ہوئی اور منگنی ہو گئی۔ فاریہ نے اظہار ایسے کیا جیسے اسے کوئی مسئلہ ہی نہ ہو، والدین بھی خوش۔ بس پھر وہی سلسلہ دوبارہ سے شروع ہو گیا۔ فاریہ نے اذان سے اکیلے میں ملنا شروع کر دیا۔ اذان کی روز ایک فرمائش ہوتی جسے فاریہ پورا کرتی، کیونکہ فاریہ تو اذان سے محبت کرنے لگی تھی، اور فاریہ نے صبا کو بتایا کہ اذان کس طرح اسے چاہتا ہے۔ صبا نے کہا دیکھو وہ کتنی محبت کرتا ہے، تم اس کی ہر بات مان لیا کرو۔ فاریہ نے گھر سے تیار ہو کر میک اپ کر کے آنا شروع کر دیا، کیونکہ اذان بھی یہ چاہتا تھا کہ گھر میں امی نے فاریہ سے کہا تم اتنا کیوں تیار ہوتی ہو، پہلے تو اتنا نہیں ہوتی تھی۔ فاریہ نے کہا کہ امی ہر وقت شک کرتی ہیں آپ مجھ پر، اب تو میری منگنی بھی ہو چکی ہے اور لڑکیاں کہتی ہیں منگنی کے بعد بھی تم تیار نہیں ہوتی، بس اسی لیے میں نے سوچا کہ میں تیار ہو کر جایا کروں۔ ٹھیک ہے بیٹا، تمہاری پڑھائی کیسی چل رہی ہے؟ امی بہت اچھی، امی فیس کے پیسے دے دیں؟ جی بیٹا لے جانا صبح جاتے ہوئے۔ بس فاریہ تیار ہوئی اور چلی گئی۔ اذان نے فاریہ سے کہا آج تم میرے ساتھ ہوٹل جاؤ گی۔ فاریہ نے کہا وہ تو ٹھیک ہے، کیا ہمارے ساتھ صبا بھی جائے گی؟ نہیں، اس کا کیا کام، اب اچھا تھوڑی نہ لگتا ہے کہ وہ ہر وقت ہمارے ساتھ رہے، مجھے اچھا بھی نہیں لگتا، کیونکہ میں تمہارے ساتھ اکیلے میں وقت گزارنا چاہتا ہوں۔ ہر وقت صبا کا ہمارے ساتھ ہونا ہمارے دوری پیدا کر سکتا ہے ہمارے رشتے میں۔ بس پھر کیا تھا، فاریہ نے اذان کی بات مان لی اور اس کے ساتھ جانے کے لیے وہ تیار ہو گئی۔ وہ سمجھی نہیں کہ ایک لڑکی کی عزت کتنی اہم ہوتی ہے، بس اس کی آنکھوں پر محبت کی پٹی بندھی ہوئی تھی۔ ماں باپ کی عزت، خاندان، ہر چیز بھول گئی، خود کو ایک دفعہ بھی بچانے کی کوشش نہیں کی اس نے، اور کمزور لوگوں سے فائدہ اٹھانا صبا اور اذان کو بخوبی آتا تھا۔ بس وہی ہوا، اذان کے ساتھ ہوٹل چلی گئی اور اذان نے محبت کے دعوے اتنے کیے تھے کہ وہ سب بھول گئی اور اس کی ہر بات ماننے لگی۔ اذان نے اس کے ساتھ وہ سب کرنے کی کوشش کی جو اس کا مقصد تھا۔ اس نے فاریہ کے ساتھ تصویریں لی، گلے میں ہاتھ ڈال کر، بیٹھ کر، اس کو اپنی گود میں بٹھا کر۔ فاریہ بس یہی دیکھ کر خوش تھی کہ کتنا اچھا احساس ہے، یہ کتنا اچھا رشتہ ہے۔ شاید وہ اس کی نادانی تھی، اور پھر وہ اس کو یونیورسٹی لے گیا اور فاریہ اپنے گھر چلی گئی۔ فاریہ کی امی تم اتنا خوش کیوں ہو، کیا بات ہے؟ کچھ نہیں امی، آج کا دن بہت اچھا گزرا۔ اچھا میں نے تمہیں بتانا تھا کہ تمہارا نکاح کر رہے ہیں، 2 ہفتے بعد، تم کچھ چھٹیاں کر لو اور تیاری کر لو۔
کیا امی یہ کیا؟ آپ پہلے منگنی کا کہہ رہی تھی، ابھی تو منگنی ہوئی ہے، اتنی جلدی نکاح؟ پھر وہ رخصتی کا کہیں گے؟ تم نے کہا تھا جو سب آپ کا فیصلہ ہو وہی میرا ہوگا۔ فاریہ غصے سے وہاں سے چلی جاتی ہے اور دروازہ بند کر لیتی ہے اور سوچتی ہے اب کیا کروں۔ اذان کو بتاتی ہے، اذان فاریہ سے، میری جان مت ٹینس ہو، میں ہوں، کچھ نہیں ہوگا، کل تم آنا۔ بس پھر فاریہ گھر میں جواب دیے بغیر چلی جاتی ہے اور امی سے بس یہ کہہ کر جاتی ہے کہ آج ضروری ٹیسٹ ہے، اس بارے میں آ کر بات کروں گی۔ ٹھیک ہے بیٹا۔ اور اذان صبا سے ملاقات کے بعد، فاریہ چلو تمہیں اسی جگہ لے کر جاؤں جہاں کل گئے تھے، صبا بھی آج ہمارے ساتھ جائے گی کیا؟ ہاں صبا بھی جائے گی۔ جانے لگتے ہیں۔ صبا کا فون آتا ہے، صبا میں نہیں جا سکتی، معذرت۔ اذان کہتا ہے ٹھیک ہے چلو فاریہ تم۔ فاریہ نہیں مجھے نہیں جانا۔ کیوں؟ بس میں تھوڑی پریشان ہوں۔ نہیں فاریہ تم پریشان مت ہو، سب بہتر ہوگا۔ فاریہ سوچتی ہے کل بھی تو گئی تھی، کچھ نہیں ہوتا، آج بھی چلی جاتی ہوں، تھوڑا بہتر محسوس کروں گی۔ فاریہ اور اذان چلے جاتے ہیں۔ اذان اس کی ٹینشن سے فائدہ اٹھاتا ہے اور اس کے ساتھ زیادتی کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ فاریہ کی آنکھیں تب کھلتی ہیں، محبت کی پٹی اترتی ہے۔ اذان یہ کیا کر رہے ہو؟ تم تو محبت کرتے ہو، اپنے گھر والوں کو بھیجو، میں کل سے تمہیں بتا رہی ہوں اور تم جان جان کہہ کر ٹال رہے ہو۔ فاریہ میں ایسا کیا کر رہا ہوں؟ اچانک ہی فاریہ بے ہوش ہو جاتی ہے اور جب اس کو ہوش آتا ہے تو اذان جا چکا ہوتا ہے۔ وہ خود کو دیکھتی ہے اور رونے چلانے لگتی ہے۔ اتنی ہی دیر میں ویٹر، میم آپ کی بکنگ کا ٹائم مکمل ہو چکا ہے۔ کیا؟ جی میم ٹائم ختم ہو چکا ہے، اب آپ جا سکتی ہیں۔ فاریہ اٹھتی ہے اور وہاں سے جاتی ہے اور گھر میں جا کر روتی ہے اور پھر واش روم میں بیٹھ جاتی ہے۔ فاریہ بیٹا کیا ہوا ہے؟ اٹھو باہر آؤ۔ جی امی جی۔ فاریہ کو یاد آتا ہے کہ ہوٹل میں انٹر ہوتے ہی اس نے جوس پیا تھا جس کی وجہ سے وہ بے ہوش ہوئے گی، شاید اذان نے کچھ ملایا ہو۔ اور پھر یہ کیا؟ اذان تم نے اف میں، اب میں کیا کروں گی؟ یہ تم نے کیا کیا اذان؟ وہ صبا کو کال کرتی ہے، صبا کال نہیں اٹھاتی، وہ مسلسل روتی ہے لیکن پھر خود کو سنبھالتی ہے۔ امی کو کیا بتاؤں گی؟ وہ خاموش ہو جاتی ہے کہ اگر امی کو بتایا تو امی کا ریئیکشن پتہ نہیں کیا ہوگا۔ بس فاریہ صبر کے ساتھ خاموش ہو جاتی ہے۔ 2 دن بعد وہ یونیورسٹی جاتی ہے۔ صبا اور اذان اسے دیکھ کر حیران رہ جاتے ہیں، اتنا حوصلہ، یہ دوبارہ یہاں تک پہنچ آئی، اس میں غیرت بھی نہیں، عموماً لڑکیاں خود کو ختم کر لیتی ہیں یہ سب ہونے کے بعد۔ فاریہ اذان سے، تم نے میرے ساتھ کیا کیا؟ تم تو محبت کے دعوے کیا کرتے تھے، میں جانتی ہوں انجانے میں ہوا ہوگا یہ سب، تم اپنے والدین کو بھیجو، جلد شادی کر لیں گے ہم۔ کیا تمہارا دماغ خراب ہے؟ تم اپنے حواس کھو بیٹھی ہو۔ یہ دیکھو موبائل۔ وہ دیکھتی ہے موبائل میں اس کی ویڈیو، وہ ایسے خاموش ہو جاتی ہے جیسے وہ سکتے میں چلی گئی ہو۔ ہاں کوئی محبت نہیں کرتا، میں تم نے خود کو دیکھا ہے، نہ تمہارے پاس شکل ہے اور نہ ہی عقل ہے، کتنے آرام سے تم میرے بہکاوے میں آ گئی اور تم نے میری ہر بات مانی۔ فاریہ گھر میں جاتی ہے، اس کو سمجھ ہی نہیں آتا کہ اس کے ساتھ کیا ہو گیا۔ وہ اپنی امی کی بات پر عمل کرتی ہے اور نکاح کے لیے تیار ہو جاتی ہے۔ وہ کس کو بتائے؟ وہ نہیں جانتی کہ کیا ہوگا اس کے ساتھ، اس نے کیا کیا۔ فاریہ 2 ہفتے تک یونیورسٹی نہیں جاتی اور نکاح کا وقت ہوتا ہے۔ فاریہ نکاح کر لیتی ہے لیکن اندر سے وہ ٹوٹ چکی ہوتی ہے۔ پھر فاریہ کو اذان کی کالیں آنا شروع ہو جاتی ہیں، فاریہ کی ویڈیو۔ اذان فاریہ کو تنگ کرنے لگتا ہے، اس کی ویڈیو وہ بھیج کر فاریہ کو بلیک میل کرتا ہے، اسے کہتا ہے اس جگہ پر پہنچ جانا اتنے ٹائم پر۔ فاریہ اذان کی یہ حرکتیں دیکھ کر پریشان ہوتی ہے کہ اذان وہ نکلا جس کے بارے میں میں نے سوچا نہ تھا، میں نے کیسے اس پر بھروسہ کر لیا، اپنے ابی ابو کی بات بھی نہ سنی اور کیسے میں اس پر بھروسہ کر بیٹھی۔ فاریہ پریشان، اذان اتنا گر سکتا ہے؟ فاریہ کال کرتی ہے، اذان ہاں کیا ہے تمہیں؟ میسج کیا تھا اس ٹائم پر اس جگہ پہنچ جانا، نہیں تو تمہاری تصویریں اور ویڈیو نیٹ پر اپلوڈ کر دی جائیں گی، پھر کہیں سر چھپانے کی جگہ نہیں ملے گی۔ فاریہ صبا سے بات کرتی ہے، صبا فاریہ کو ساری کہانی سناتی ہے کہ وہ کس طرح ان لڑکیوں کو استعمال کرتا ہے، وہ تمہاری ویڈیوز اور تصویروں سے بھی پیسے کمائے گا اور تمہیں جہاں بھی بلائے گا تمہیں وہاں جانا ہوگا اور تمہیں وہی سب کرنا ہوگا جو وہ کہے گا۔ اس کی اتنی پاور ہے، اسے کوئی یونیورسٹی میں بھی کچھ نہیں کہہ سکتا۔ کتنی ہی لڑکیوں کے ساتھ وہ ایسا کر چکا ہے لیکن آواز اٹھانے والا زندہ نہیں رہتا، اور بدنامی الگ۔ اگر صبا تمہارے ساتھ سب ہو چکا تھا تو تم کسی لڑکی کو بچا لیتی۔
فاریہ میں کچھ نہیں کر سکتی تھی۔ میرے ساتھ بھی یہی سب ہوا تھا، تمہارے تو گھر والے تھے تمہیں سمجھانے والے، تم بتاتی تھی، لیکن میری کہانی سے تم واقف ہو، میں نے اس لیے بری طرح میں پھنس چکی تھی کہ میرے گھر میں کوئی نہیں تھا جو مجھے سمجھا سکے، میں حلال حرام کی تمیز بھول گئی۔ لیکن اب کچھ نہیں ہو سکتا، میں تمہاری کوئی مدد نہیں کر سکتی، میں نے تمہیں بتایا ہے اس لیے کیونکہ میں بھی اس گینگ کا حصہ بن چکی ہوں، اب میں کچھ نہیں کر سکتی۔ جب تمہیں گھر والے سمجھا رہے تھے تب تم ان کی نہ سن سکی، اب تمہیں وہی کرنا ہوگا جو اذان کہے، نہیں تو تم بہتر جانتی ہو اور تمہارا کچھ نہیں ہو سکتا اب، تمہارے گھر والے بھی اب تمہیں شاید نہ قبول کریں۔ فاریہ ایک غلطی کرنے کے بعد پھنس جاتی ہے اور گھر میں کسی سے بات نہیں کرتی۔ اس کی امی ابو شادی کی تیاری میں مصروف تھے اور انہیں یقین تھا کہ فاریہ کے پیپر ہو جائیں گے تو شادی کر دیں گے اور پھر فاریہ اپنا گھر سنبھالے گی۔ ہمارا کیا ہے، جو افسر اس کو بنانے کا خواب تھا وہ نہ بھی پورا ہو سکا، کوئی بات نہیں، کیونکہ ہماری بیٹی بس جائے ہمارے لیے یہی کافی ہے، بس ان کی اتنی ہی سی خواہش تھی۔ فاریہ اذان کی ہر بات مانتی جاتی ہے اور وہاں چلی جاتی ہے جہاں پر اذان اسے بلاتا ہے۔ وہاں پر جانے کے بعد وہ دیکھتی ہے کہ وہاں پر ایک پارٹی ہوتی ہے اور وہاں کئی لوگ ہوتے ہیں۔ فاریہ سب کے ڈانس کرتے دیکھتی ہے، مجبوری میں اسے ڈانس بھی کرنا پڑتا ہے اور پریشان بھی ہوتی ہے اور وہ اس دلدل میں پھنس چکی ہوتی ہے، جو وہ کہتے ہیں اس کو وہ کرنا ہوتا ہے۔ فاریہ سوچتی ہے کہ میں کچھ نہیں کر سکتی، خودکشی ہاں یہ ایک آپشن ہے، لیکن نہیں، میں پہلے ہی بہت غلط کر چکی ہوں اور اگر اب خودکشی کی، جو حرام ہے، گناہ کی معافی بھی نہیں مانگ سکتی، لیکن خودکشی کے بعد توبہ کے دروازے بند ہو جائیں گے، اب تو توبہ کے دروازے کھلے ہیں۔ فاریہ بہت مجبور ہو جاتی ہے اور فاریہ کی شادی قریب آتی ہے، وہ اذان کی کالیں اٹھانا بند کر دیتی ہے اور شادی تک موبائل ہی استعمال نہیں کرتی۔ فاریہ کے پیپرز ہوتے ہیں، فاریہ پیپرز بھی نہیں دیتی، شادی کی وجہ سے منع کر دیتی ہے۔ گھر میں امی ابو فاریہ کی حرکات کی وجہ سے مجبور نہیں کرتے، کہتے ہیں ٹھیک ہے، جو پیسے ضائع ہونے تھے، ٹائم ضائع ہونا تھا وہ ہو گیا، لیکن بچی بہت غلط حرکات کر رہی تھی، اچھی بات ہے نہ دے پیپر۔ بس فاریہ کی شادی ہوتی ہے، شادی کے ایک ہی ہفتے بعد فاریہ کی طبیعت خراب ہو جاتی ہے، ڈاکٹر کو چیک کروایا جاتا ہے، چیک کروانے کے بعد معلوم ہوتا ہے کہ فاریہ امید سے ہے۔ فاریہ کا شوہر یہ بات جان کر فاریہ کے گھر والوں کو بلاتا ہے اور گھر میں جب امی ابو کو معلوم ہوتا ہے وہ فاریہ کو تھپڑ مارتے ہیں، اس کو گالی گلوچ کرتے ہیں اور عادل فاریہ کے ساتھ رہنے سے انکار کر دیتا ہے کہ وہ ایک بدکار عورت کے ساتھ نہیں رہ سکتا، کیونکہ ایسی عورت کے ساتھ زندگی گزارنا بہت مشکل ہے۔ اگر یہ سب وہ کر چکی تھی یا کسی سے محبت کرتی تھی، اس کا حق تھا کہ نکاح سے پہلے منگنی کے ٹائم ہی مجھے بتا دیتی، میں کچھ بہتر کر دیتا۔ فاریہ کے گھر والوں کو بھی فاریہ سے یہی شکایت ہوتی ہے، وہ فاریہ کو طلاق دے دیتا ہے۔ فاریہ گھر آ جاتی ہے اور پھر فاریہ اپنی امی کو حقیقت سے آگاہ کرتی ہے اور کہتی ہے شکر کرو عادل کے گھر والوں نے رشتہ داروں میں بات نہیں پھیلائی، پردہ ڈالا ہے، اور امی جو طلاق دی، اتنی بڑی بات میں تمہیں کوئی نہیں رکھ سکتا تھا، تمہارے ابو دیکھا ہے کتنے خاموش ہو گئے ہیں، وہ اندر سے ٹوٹ چکے ہیں، تم نے کتنا بڑا گناہ کر دیا، ہماری غلطی ہے جو ہم نے تمہیں پڑھایا، تم پر اعتماد کیا، تم اس لائق ہی نہیں تھی۔ فاریہ کو اذان کی کالز آتی ہیں لیکن فاریہ بات نہیں کرتی، سوچتی ہے کہ میری زندگی میں کون سا اب سکون ہے تو میں یہ سب کروں، اب مجھے نہیں کرنا کچھ بھی، میں مزید کچھ غلط نہیں کر سکتی کیونکہ مجھے اب اپنی غلطیوں کو سدھارنا ہے، اب تو میرے والدین کو بھی پتہ لگ چکا ہے۔ فاریہ کی امی فاریہ سے تم اب اس بچے کو کس کا نام دو گی، کون ہے اس کا باپ، کون اس کو اپنائے گا؟ وہ اسے کہتی ہے اس کو ضائع کروا دو۔ فاریہ تیار ہو جاتی ہے، امی اب اس گناہ کو ختم کروانا ضروری ہے، کون اس کو سہارا دے گا، اس کا اس دنیا میں آنے کا کوئی فائدہ نہیں۔ فاریہ ڈاکٹر کے پاس چلی جاتی ہے اور وہاں سے اذان نے فاریہ کی ویڈیو اور تصویروں کو سوشل میڈیا پر ڈال دیا ہوتا ہے۔ فاریہ کے ابو تک جب یہ بات پہنچتی ہے وہ ہارٹ اٹیک آنے سے مر جاتے ہیں۔ فاریہ کی امی کو فالج کا اٹیک آ جاتا ہے کیونکہ ان کے لیے صدمہ بہت بڑا تھا کہ ان کی بیٹی کی عزت نیلام ہو چکی ہوتی ہے۔ فاریہ کی امی کو فالج کا اٹیک آنے کے بعد وہ اپاہج ہو جاتی ہیں ایک سائڈ سے، اور فاریہ بچہ ضائع کروانے کے بعد جب یہ سنتی ہے کہ امی ابو اور اپنی ویڈیوز کے بارے میں، فاریہ بھی یہ صدمہ برداشت نہیں کر پاتی اور وہ بھی اس دنیا سے چلی جاتی ہے۔ ان کے گھر میں تو جیسے قیامت آ جاتی ہے، پورا گھر ختم ہو جاتا ہے، صرف فاریہ کی ایک غلطی کی وجہ سے اسے اذان سے محبت کرنے کی اتنی بڑی سزا ملتی ہے کہ وہ دنیا میں بھی ذلیل ہو جاتی ہے اور سارا گھر تباہ ہو جاتا ہے، ہر کسی کی زندگی میں تباہی مچ جاتی ہے۔ کچھ دنوں بعد خبر ملتی ہے کہ فلاں شخص کا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے اور زندگی اور موت کی کشمکش میں ہے۔ شناختی کارڈ سے معلوم ہوا ہے کہ اذان نام ہے اور وہ اس دنیا میں لڑکیوں کے ساتھ زیادتی کرتا تھا، نہ اسے موت آ رہی ہے نہ اس کو دنیا میں سانس آ رہا ہے۔
جیسے ہی فاریہ کی ماں کے پاس یہ خبر پہنچتی ہے، صبا فاریہ کی امی کے پاس آتی ہے اپنی غلطیوں کی معافی مانگنے، اور اذان کی طرف سے بھی پیغام لے کر آتی ہے کہ اس کو معاف کر دیا جائے، اور وہ اپنی ہر لڑکی سے گناہ کی معافی مانگنا چاہتا ہے۔ جب تک اس بات کی خبر فاریہ کی ماں تک پہنچتی ہے، وہ سوچتی ہے کہ واقعی اللہ انصاف ضرور کرتا ہے۔ جس نے کئی لڑکیوں کی زندگی برباد کی، وہ اس دنیا میں نہ سکون سے ہے نہ آخرت میں سکون سے ہوگا۔ میری بیٹی اور کئی معصوم لڑکیوں کی زندگی کے ساتھ کھیلنے والا آج اپنے انجام کو پہنچ گیا۔ صبا معافی مانگنے آتی ہے، اس کو معافی نہیں ملتی، نہ ہی اذان کو معافی ملتی ہے، نہ ہی صبا کو ملتی ہے۔ وہ اپنی زندگی میں اسی طرح تڑپ تڑپ کر گزارتے ہیں اور شاید ان کا یہی انجام ہوتا ہے۔ تو امید کرتی ہوں آپ کو یہ کہانی اچھی لگی ہوگی اور آپ نے اسے یہ سیکھا کہ لڑکی اور لڑکے کی عزت کتنی ہی اہمیت رکھتی ہے اپنی زندگی میں۔ اپنے والدین سے چوری کبھی کوئی کام نہ کریں، کوشش کریں ان کو ہر بات کی اطلاع دیں تاکہ آپ اپنی زندگی میں محفوظ رہ سکیں۔ اگر آپ کے والدین آپ پر اعتماد اور بھروسہ کریں تو ان کے بھروسے کو کبھی ٹھوس نہ پہنچائیں اور کبھی ان کے اعتماد کو نہ توڑیں۔ ہمیشہ تعلیم حاصل کرنی چاہیں تو اپنا مقصد وہ پورا کریں۔ اس کہانی کا مقصد یہی تھا کہ آپ سب اسے سیکھ سکیں اور اپنی عزتوں کی حفاظت کر سکیں۔ اگر آپ اسی طرح کی ویڈیوز چاہتے ہیں تو چینل کو سبسکرائب، ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا مت بھولیں۔ ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں اس طرح کئی کہانیوں کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔